أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نخلقكم من ماء مهين کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تم کو ایک حقیر پانی سے فجعلناه في قرار مكين پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط جگہ پر رکھ دیا إلى قدر معلوم ایک معین مدت تک فقدرنا فنعم القادرون تو ہم نے اندازہ کیا ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں ویل یومئذ للمکذبین اس دن بہت بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے فرمایا اے انسان تو قیامت کا انکار کرتا ہے اور اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے تجھے ایک ایسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا جو بڑا ہی ناپسندیدہ اور حقیر اور نفرت کے قابل سمجھا جاتا ہے اس کے ایک قطرے کے بھی 1000ویں حصے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ایک قطرے میں ہزاروں سپرم ہوتے ہیں ان میں سے ایک سپرم برابر ہوتا ہے جس کے ذریعے حمل قرار پاتا ہے تو فرمایا فجعلناہ فی قرار مکین پھر ہم نے اس ننھے سے کیڑے کو جو خوردبین کے بغیر نظر بھی نہیں آتا اس کو ایک ایسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا کہ جو 3 طرف سے ہڈیوں میں گھری ہوئی ہے اور وہ قطرہ جب حمل بنتا ہے تو اس کے اوپر اللہ پاک ایک مضبوط غلاف چڑھا دیتے ہیں اور پھر یہ حمل ضائع نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی شدید حادثہ نہ ہو جائے عام معمول کی حرکت سے یا اچھل کود سے یا سفر کرنے سے یہ حمل ضائع نہیں ہوتا اگر مصنوعی طور پر بھی اس حمل کو گرایا جائے تو اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور وہ صحت کے لیے مفید بھی نہیں ہوتا اس کے نقصانات کافی ہوتے ہیں تو فرمایا الی قدر معلوم ایک معین مدت تک ہم اس کو ماں کے رحم میں رکھتے ہیں یہ مدت 9 ماہ بھی ہو سکتی ہے 7 ماہ بھی ہو سکتی ہے 10 ماہ 11 ماہ بھی ہو سکتی ہے اور دنیا کا کوئی انسان یا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ کتنے مہینے اور کتنے دن اور کتنے گھنٹے کے بعد اس دنیا میں آئے گا اس کا صحیح وقت اللہ ہی کو معلوم ہے فقدرنا فنعم القادرون ہم نے اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ایک مدت مقرر کی اور پھر اسی مدت کے اندر اس کو ہم انسان بنا کر دنیا میں لے آتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنا دیا احیاء و امواتا
زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی وجعلنا فیہا رواسی شامخات اور ہم نے اس زمین میں پہاڑ رکھ دیے بڑے بڑے بلند وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پینے کے لیے دیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بہت بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے الم نجعل الارض کفاتا کفاتا یکفتو کا معنی ہوتا ہے کئی چیزوں کو سمیٹ کر اپنے اندر جمع کر لینا اور اسی سے مصدر ہے کفات اور یہ اسم الفاعل کے معنی میں ہے یعنی زمین کو ہم نے سمیٹنے والی بنا دیا زمین نے زندوں کو بھی سنبھالا ہوا ہے اور مردوں کو بھی سنبھالا ہوا ہے زندہ انسان بھی اسی زمین میں سے نکلنے والی غذا کھاتے ہیں اسی زمین سے نکلنے والا پانی پیتے ہیں اور اسی زمین سے مکانات بناتے ہیں اس میں رہتے ہیں زمین کی پشت پر زندہ انسان چلتے ہیں اور اللہ کی دوسری زندہ مخلوقات چلتی ہے جو کہ کروڑوں میں ہے اور زمین کے پیٹ میں مردہ انسان اور مردہ جانور وہ سمیٹے جاتے ہیں اگر زمین زندہ انسانوں کی غلاظت بول و براز اور مرے ہوئے انسانوں کے جسموں کو نہ سمیٹے تو اس قدر تعفن اور بدبو پیدا ہو جائے کہ اس دنیا میں رہنا ناممکن ہو جائے اس آیت کریمہ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مردے کو دفن کرنا چاہیے جو لوگ مردوں کو جلاتے ہیں وہ انسانی فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں تو اللہ نے زمین میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں مردے کے جسم کا سارا گوشت کھا جاتی ہے اور اس طرح تعفن اور بدبو پیدا نہیں ہوتی وجعلنا فیہا رواسیہ رواسیہ راسیتن کی جمع ہے راسیتن کہتے ہیں زمین میں گاڑی ہوئی چیز کو اور شامخات یہ اس کا معنی ہے بلند و بالا اور مان فرات میٹھا پانی فرمایا جو زمین سے پانی نکلتا ہے وہ اللہ پاک ایسا بہترین خوش ذائقہ پانی نکالتے ہیں کہ وہ پینے کے قابل ہے جبکہ سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں لیکن اللہ پاک سمندر سے بخارات اٹھا کر ان کو بادلوں کے ذریعے پھر بارش برسا کر پھر ان کو اس پانی کو زمین میں جذب کر دیتے ہیں اور وہی پانی پھر آپ اپنے ٹیوب ویل سے یا پمپ سے نکالتے ہیں تو یہ اتنا شاندار نظام جس ہستی نے چلایا ہوا ہے کیا وہ قیامت کا دن قائم کرنے پر قادر نہیں اور ایک دنیا کو ختم کر کے کیا وہ دوسری دنیا بنانے پر قدرت نہیں رکھتا جو جھٹلائے گا وہ بہت پچھتائے گا انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب چلو ایک ایسے صاحبان کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں لا ظلیل ولا یغنی من اللہب نہ ٹھنڈا سایہ دینے والا اور نہ شعلے سے بچانے والا
ترمی بشرر کالقصر وہ جہنم ایسے شرارے پھینکے گی جو محل کی طرح ہوں گے. کأنہ جمالۃ صفر گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین بہت بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فرمایا حکم ہوگا مجرموں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، کافروں کو اور مشرکوں کو کہ چلو اس جہنم کی طرف چلو جس کو تم جھوٹ بتایا کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی جہنم نہیں ہونی، کوئی قیامت نہیں ہونی. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، شعبۃ کی جمع ہے. وہ ایک ایسا سائبان ہوگا جو دھوئیں کا ہوگا اور اس کے 3 حصے ہو جائیں گے، 3 شاخیں ہو جائیں گی اوپر جا کے، اور ہر مجرم کو وہ 3 حصے اپنے اندر گھیر لیں گے. ایک حصہ تو اس کے سر پہ ہوگا، ایک حصہ اس کی دائیں جانب اور ایک حصہ اس کی بائیں جانب، اور حساب کتاب کے ختم ہونے تک یہ گرم دھواں ان کو اسی طرح لپیٹے رکھے گا. لا ذلیل، نہ تو وہ ٹھنڈا سایہ دینے والا ہوگا، بلا یغنی من اللہب، اور نہ ہی آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہوگا، بلکہ اس میں گرمی بھی شدید ہوگی، بدبو بھی ہوگی اور تپش بھی ہوگی، اور جہنم کے شعلوں کا اس میں اثر بھی ہوگا. انہا ترمی بشرر کالقصر، فرمایا جہنم اتنے بڑے بڑے چنگاڑے پھینکے گی کہ جیسے کوئی بڑا محل ہو. ایک ایک چنگاڑا، ایک ایک شرارہ بڑے بڑے محل جتنا ہوگا. قصر کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ ہے موٹے تنے والا درخت، یعنی وہ چنگاڑے اتنے بڑے ہوں گے جیسے موٹے تنے والا درخت ہوتا ہے. ایک تیسرا معنی بھی قصر کا ہے کہ کشتیوں کی رسیاں جب باندھ دی جاتی ہیں سائبان کے ساتھ تو وہ ایک اونچا بن جاتی ہیں نشان. تو فرمایا کہ ان رسیوں جیسا یا درخت جیسا یا محل جیسا وہ شرارہ ہوگا. کأنہ جمالۃ صفر، اور جب وہ چھلانگے مارے گا شرارہ، اچھل کود کرے گا، تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. جہنم کے شعلوں میں زردی ہوگی اور سیاہی ہوگی. جمالۃ صفر کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ سیاہ رنگ کے جیسے اونٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اونٹوں کی زردی بھی سیاہی مائل ہوتی ہے. تو جمالہ جمل ان کی جمع ہے، جیسے کہ حجارہ حجر ان کی جمع ہے. اور فرمایا کہ یہ شعلے اتنے بڑے ہوں گے کہ جو زرد اونٹوں کی طرح یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح نظر آئیں گے. ترجمہ ایک بار، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا. إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک معین مدت تک. فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں.
ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بہت بڑی ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس زمین میں پہاڑ بنا دیے جو بڑے بلند و بالا ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ٹھنڈا سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچانے والا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم ایسے شرارے پھینکے گی جو محل جتنے بڑے ہوں گے۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔